بسم اللہ الرحمن الرحیم عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ قال من ترک الكذب وهو باطل بنی له فی ربض الجنہ ومن ترک المراء وهو محق بنی له فی وسط الجنہ ومن حسن خلقه بنی له فی اعلاہ او کما قال علیہ السلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تین چیزوں کا ذکر فرمایا، ان کے ترک سے، ان کے چھوڑنے سے، ان کے مطابق عمل کرنے سے انسان ایک اصلاحی زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اصلاحی زندگی عطا فرماتا ہے، اس کے اندر صلاحیت پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی صلاحیت پیدا کیے بغیر کوئی ہدایت پا نہیں سکتا۔ انسان کتنا بھی کوشش کرے گا لیکن اللہ کی ہدایت سے، اللہ کی مشیت سے جو ہوگا وہی ہو سکتا ہے، اس کے بغیر ایک ذرہ برابر کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اول دو باتوں کے ترک کا ذکر فرمایا اور آخر ذکر امر کا کرنے کے لیے، اختیار کرنے کے لیے گویا ترغیب دیا۔ اول دو چیز جن سے ترک کرنے کا حکم دیا گیا، ان میں سے اول چیز یہ ہے، فرمایا من ترک الکذب وهو باطل بنی له فی ربض الجنہ، جس نے جھوٹ کو چھوڑ دیا، بالخصوص جبکہ وہ باطل پر ہے۔ ابتداً اس نے اپنے ضد میں آ کر، حسد میں آ کر، رشک میں آ کر اس نے ایک جھوٹ بول دیا اور اس نے ثابت کرنے کی کوشش کیا، اور ثابت کرنا چاہے جھوٹی گواہوں سے ثابت بھی کر سکتا ہے، لیکن اس نے سوچا یہ جھوٹ بات کو ثابت کرنے سے میرے لیے انجام کیا ہوگا، اس کے پھر انجام کو سوچا۔ دیکھو اب ہدایت آ گئی۔ اس نے پہلے ضد میں آ کر، ہرس میں آ کر، لالچ میں آ کر، اپنے خواہش نفسانی میں آ کر ایک جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ یہ اصلاح کے خلاف، یہ فساد ہے، یہ فساد ہے بین الذات، درمیان میں فساد پھیلانا، جھوٹ بات کہہ کر دوسروں کو تکلیف دینا، یہ فساد پھیلانا ہے آپس میں۔ لیکن فساد پھیلا تو دیا، لیکن بعد میں سوچا، اللہ کی ہدایت دستگیری ہوئی اور وہ سوچتا رہا، دیکھو میں نے جھوٹ بول کر، جھوٹ بات کو پھیلا کر آپس میں فساد پیدا کر کے میرے لیے نتیجہ کیا ہوگا۔ اس نے نتیجہ کو دیکھا، نتیجہ کو دیکھ کر آخر اس نے سوچا اس میں تو میرے لیے دنیا کے اندر کچھ مجھے ملے گا، لیکن آخرت میں اس کا وبال مجھے بھگتنا پڑے گا، یوں سمجھ کر اس جھوٹ کو چھوڑ دیا۔ اور یہ نہیں دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، پہلے تو اس نے جھوٹ بول کر دعویٰ کر کے بینہ سے ایک کام جھوٹ کو ثابت کر دیا، اب اس کو خود انکار کر رہا ہے نا۔ آخر اس کے اصلاح کے خاطر اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈال دیا، وہ خود اس کو انکار کر رہا ہے۔ انکار کرنے سے اس پر ایک الزام آئے گا، اس سے پہلے کیوں جھوٹ بولا، اس الزام کو اس نے دیکھا نہیں، اس الزام کا خیال نہیں کیا،
اس الزام کو اہم نہیں سمجھا اور آخرت کے عذاب کو اہم سمجھا. اس کو دنیا میں کچھ کر بھی لیں گے لیکن آخرت کے معاملہ جو عذاب ہوگا مجھے تو اس سے بچنا ہے. لہذا جھوٹ بولنے کے بعد پھر وہ سچ بولنا شروع کر دیا. کہتے یہ بات نہیں ہے جو میں نے کہا تھا وہ جھوٹ تھا، میں غلط تھا. اس بیان میں اپنا غلطی کو اقرار کر لیا. غلطی کو اقرار کر لینا یہ اللہ کو بڑا پسند ہے. خطاؤں کو اقرار کرنا یہ اللہ کو پسند ہے. غلطیوں کو مان لینا یہ اللہ کو پسند ہے. آدم علیہ السلام کا شیوا ہے. آدم علیہ السلام سے جب کہا گیا آپ نے یہ کام کیوں کیا، انہوں نے فوراً اس پہ توجیہ تعویل کیے بغیر فوراً کہا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ مجھے معاف فرما دے. اقرار کر لیا، غلطی کو مان لیا. یہاں بھی اللہ کے بندے نے غلط بات کا دعویٰ کیا، بینہ سے ثابت کیا، واضح ہو گیا تھا، لیکن اپنا انجام نظر آیا آخرت کے اعتبار سے دیکھ کر اس نے اپنے دعویٰ کو چھوڑ دیا. یہ خیال نہیں کیا لوگ مجھے کیا بدنام کریں گے، جو بھی بدنام کرے مگر بہرحال مجھے آخرت کے عذاب سے تو اپنے کو بچانا، اپنے کو بچنا ہے. یہ سمجھا اپنے حقیقت کی طرح لوٹ آیا، لوگوں کے الزام کو دیکھا نہیں. تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کے احاطہ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکان دے گا، یعنی اس کو جنتی بنا دیا. جنت کے احاطہ کے اندر اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک مکان بنا دے گا، جنت میں آرام سے رہ سکے گا. تو معلوم ہوا اس سے انسان سے بعض دفعہ غلطی ہوتی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے اصلاح کی طرف دیکھتا ہے، اللہ کی ہدایت کو دیکھتا ہے، آخرت کے انجام کو دیکھتا ہے، تو پھر اس دنیاوی معاملہ میں لوگ کیا کہیں گے کیا نہیں کہیں گے اس چیز کا کوئی پرواہ نہیں کرتا. آخر پرواہ، آخر التزام انسان آخرت کا کرتا ہے. اس سلسلے میں کتابوں میں ایک پرندہ کا واقعہ ذکر کیا ہے. پہاڑی علاقے میں سوراخ کر کے دو پرندہ رہتا تھا، آپس میں پھر ان دونوں کے درمیان لڑائی ہو گئی. ہر کوئی کہتا یہ سوراخ میرا ہے، دوسرا کہتا یہ میرا ہے. تین دے درمیان تکرار بحث کے بعد بڑے پنجہ مارنا، ٹانگ مارنا، چونچ مارنا، ایک کو لولان کرنا شروع کر دیا. پرندوں نے کہا تم آپس میں کیوں خواہ لڑ رہے ہو؟ قاضی طائر ہے ہمارے، جو انصاف کرنے والے، فیصلہ کرنے والے پرندہ ہے، اس کے پاس جاؤ نا، ہر کوئی اپنا دعویٰ لے کر جاؤ، بیانہ لے کر جاؤ، وہ جیسے فیصلہ کرے گا اسی طرح ہوگا. تو قاضی طائر کے پاس گیا، دونوں جا کر کہا، انہوں نے ہر ایک نے اپنا دعویٰ ذکر کر دیا. اپنا دعویٰ ذکر کرنے کے بعد فوراً قاضی نے ان سے بیانہ، ان سے گواہ، ان کے معاملہ کی تحقیق کیے بغیر ایک کے بارے میں فیصلہ کر دیا، واقعی یہ سوراخ تمہارا ہے، تم لے لو. جب اس کے فیصلہ کر دیا، بیانہ بھی نہیں لیا، اس پرندے کو فکر ہوا قاضی نے بیانہ کے بغیر مجھے ترجیح کیسے دی، کیوں دیا، کیا وجہ؟ اس نے پرندے کے قاضی سے یہ سوال کیا کہ آپ نے مجھے میرے بیانہ بھی نہیں لیا، تو آپ نے بیانہ کے بغیر مجھے ڈگری کیسے دے دیا؟ تو قاضی نے کہا دیکھو تم قطعات پرندے ہو. عرب کے پرندوں میں سے ایک قسم کا پرندہ کا نام قطعات ہے کہ تو تم قطعات پرندوں میں سے قطعات ہو، اور تمہارے تمام خاندان کے بارے میں مشہور ہے کوئی جھوٹ نہیں بولتا. تو مجھے یقین ہے تو بھی جھوٹ نہیں بولے گا. تیرے خاندان پر قیاس کر کے میں نے تجھے بلا بیانہ کے فیصلہ کر دیا.
جب یہ کہا تو اس نے کہا دیکھو آپ نے اتنا بڑا اعتماد کیا میرے خاندان پر، اور میرے خاندان سچ بولنے میں دنیا میں سکہ بیٹھا دیا ہے، لہذا میں اس دعویٰ کے بارے میں آپ سے عرض کرتا ہوں، اس دعویٰ میں میں جھوٹا ہوں، یہ سوراخ میرا نہیں ہے، میرے ساتھی کو آپ دے دیں۔ اس سے بھی کہا گیا تو پہلے اتنے پنجہ مارا، اتنا لوہلان کیا، اتنا تکلیف کیا، پھر کیوں اس نے چھوڑ دیا؟ تو اس نے کہا بھائی اپنے خاندان کو بدنام کرنا نہیں چاہتا، خود بدنام ہوں تو ہوں لیکن اپنا خاندان کو بدنام کرنا نہیں چاہتا۔ میرا خاندان جو نیک نامی میں مشہور ہے دنیا میں، یہ سچ ہے، سچے ہوتے ہیں، جو نہیں بولتے، تو بھائی اسی کو اختیار کرتا ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، لہذا مجھے کوئی 1000 آدمی بھی جھوٹا کہہ دے لیکن میرے خاندان پر کوئی داغ نہ لگنا چاہیے۔ دیکھو ایک پرندے کو اپنے خاندان کے پاکیزگی کا کتنا لحاظ ہے، اسی طرح ایک اصلاح چاہنے والے سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی بات کے اندر، لیکن جب حقیقت وہ سوچتا ہے میرا انجام کیا ہوگا، میرا نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ کے پاس میرا معاملہ جائے گا، میرا فیصلہ کیا ہوگا، اس وقت حقیقت کو دیکھ کر وہ اپنے حقیقت کی طرف لوٹ آتا ہے اور یہ پرواہ نہیں کرتا دنیا میں لوگ مجھے کیا کہے گا۔ اسی کا نام ہے اسلام۔ انسان سچ کام کی طرف آ جانا، حقیقت کی طرف لوٹ جانا، اپنے اصل بنیاد کو پکڑ لینا اور اس میں لوگوں کے تان تشریح کا خیال نہ کرنا، یہ اصلاح ہے۔ آج دین پر چلنے والوں پر ہزاروں طرح کے اعتراض آتے ہیں، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، لیکن اصلاح چاہنے والوں کو ان بدنامی کو کسی حالت میں دیکھنا نہیں چاہیے، اپنے حقیقت پر نظر کر کے اصلاحی نظر پر زندگی گزارنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس جھوٹ سے بچنے کے لیے صورت عطا فرما دیا، فوراً اقرار کر لے کہ یہ میں نے جو کہا تھا شروع میں میں اس میں جھوٹا تھا، لہذا میں اپنے اقرار میں آتا ہوں، میں جھوٹا ہوں، مجھے 1000 آدمی بھی جھوٹا کہہ دے مگر میں معاملے میں میں سچا ہوں انجام کے اعتبار سے، یہ اصلاح ہے۔ دیکھا، لہذا کسی حالت میں انسان اپنے معاملے میں جھوٹ نہ بولنا چاہیے، جھوٹ بول کر جو معاملہ کرے گا وہ فساد ذات البین ہوگا، جو اصلاح کرنے والا ہوگا اصلاح ذات بین میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر اصلاح چاہتا ہے تو اس کو ہر حال میں اپنے جھوٹ کو چھوڑ دینا پڑے گا، بالخصوص جب کہ وہ باطل میں ہو، بالخصوص جب کہ وہ باطل ہے، جھوٹ بات کہا وہ باطل کے طریقے پر کہا، حق پر نہیں ہے، تو لہذا ایسے جھوٹ بات کو ہر حال میں چھوڑ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات جس کے چھوڑنے پر بھی اصلاح کی بنیاد ہے، اصلاح اس کے چھوڑنے پر بھی اصلاح ہے، وہ کیا؟ ومن ترک المراء وهو محق بني له في وسط الجنہ، فرمایا دوسرا آدمی وہ ہے جس نے جھگڑا فساد کو آپس میں ختم کر دیا، ترک کر دیا جھگڑا فساد کرنے کو، اپنے حق لینے میں وہ صاحب حق ہے، واقعی وہ مستحق ہے، استحقاق کے ساتھ اپنے حق لینا چاہتا ہے مگر آرام سے نہیں لے سکتا، جھگڑا کرنا پڑے گا، فساد کرنا پڑے گا، کچھ دیر تک لڑنا پڑے گا، بہت کچھ کام کرنا پڑے گا، تو اس نے دیکھا اتنے بکیڑے میں کیوں پڑے، حق کے اوپر تجھے قبضہ کر لیا، اگرچہ میں صاحب حق ہوں پھر بھی میں اللہ کے خاطر ان جھگڑوں سے، ان فساد سے، لمبی باتوں سے، ان سے بچنے کے لیے اپنے حق کو چھوڑ دیتا ہوں۔ دیکھا
پہلے والے تو جھوٹ ہونے کی وجہ سے اس نے باطل کو ترک کر دیا، یہ اسے صاحب حق ہے، یہ واقعی جو دعویٰ کیا دعویٰ کے اندر یہ برحق ہے، لیکن دعویٰ برحق ہونے کے باوجود مگر دعویٰ کو ثابت کرنے، دعویٰ پر قائم رہنے، دعویٰ کو حاصل کرنے میں اس کو کافی وقت لگے گا، بہت کچھ کام کرنا پڑے گا۔ تو اس نے دیکھا اتنے لمبے بحث میں، تکرار بحث میں کیوں جاؤں، لہذا میرا حق اگر چھوڑ دوں تو چھوڑ دیا، قیامت میں مجھے تو ملے گا، دنیا میں اگر اس نے نہیں دیا آخرت میں تو مجھے ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرہ برابر حصے کے اندر ظلم نہیں کرے گا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے، ذرہ برابر اس کے اندر ظلم ہونے نہیں دیں گے، جس کا جتنا بھی حق ہے اس حق کے مطابق اس کو حق دے دیا جائے گا، دلا دیا جائے گا، تو آخرت میں تو مجھے ملے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں آیا اگر سنگ والے جانور نے بے سنگ والے جانور کو تکلیف دیا اس کے بدلہ بھی اللہ تعالیٰ دلانے کے لیے دونوں کو زندہ کرے گا اور اس کے بدلہ لے کر چھوڑے گا۔ تو انسان اگر ایک دوسرے کے لیے اگر وہ حق دبا لیتا ہے، حق کھا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کیوں نہیں دے گا، اور اس پر اعتماد کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آئے گا اور میں بتاتا بھی رہتا ہوں یہاں پر، ایک آدمی بہت سے نیکیاں لے کر آئے گا، لوگ تعجب کریں گے اتنے زیادہ نیکی اس کے پاس کیسے آ گئی۔ بہرحال نیکیوں کے آنے کے بعد لوگوں کے تعجب کرنے کے بعد پھر صاحب حق آئے گا، جو لوگوں سے ظلم کر کے اس نے مال و دولت لیا، وہ ایسے صاحب حق لوگ آئیں گے، اپنے حق لیتے جائیں گے، لیتے شروع کرے گا، تو اس دن تو یہ مال و دولت تو ہوگا نہیں ہے، اپنے نیکیوں سے معاملہ بدلہ دینا پڑے گا، تو لوگ اس کے نیکیاں لے کر جائیں گے، نیکیاں لے لیں گے، لیتے لیتے کوئی بھی نیکی باقی نہیں رہے گا، پھر بھی صاحب حق کا حق باقی رہے گا، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوگا صاحب حق کا گناہ تم لے لو، آپ صاحب حق کو حق نہیں دے سکتے، اب ان کے گناہ اور معصیت لے لے تو اپنے سر پر لے کر اس کے گناہ لے کر تو جہنم میں چلا جا دیکھا۔ صاحب حق کا حق کسی حالت میں مارا نہیں جائے گا، اور اگر صاحب حق کو حق نہیں ملتا اس کے گناہ چھوٹ جائے گا، اس سے جس نے ظلم کیا ہے وہ گناہ کے انبار لے کر جہنم میں جائے گا۔ یہ انجام کو دیکھ کر اس نے یہ صاحب حق ہونے کے باوجود اس میں لڑنا جھگڑنا وقت لگانا بحث مباحثہ کرنا چھوڑ دیا، اس نے کہتے جھنجھٹ میں کون پڑے، مجھے اللہ تعالیٰ قیامت میں اب میرا حق دے دے گا، اس پر اعتماد رکھا اللہ تعالیٰ پر۔ تو یہ آدمی بھی کو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ربذارہ بنی لہ فی وسط الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت کے درمیان میں اس کو اللہ تعالیٰ ایک گھر بنا کر دے گا۔ پہلے والے کو تو دیا جنت کے احاطہ میں، اور اس کو کہ یہ معاملہ حق پر ہوتے ہوئے اپنے حق کو چھوڑ دینا یہ آسان نہیں پہلے کے مقابلے میں۔ پہلے والا تو جھوٹ تھا، یہ جانتا تھا میں نے باطل دعویٰ کیا تھا، لہذا باطل دعویٰ پر سے دستبرداری کرنا کوئی مشکل نہیں، لیکن صاحب حق ہونے کے باوجود اپنے حق کو چھوڑ دینا، اللہ کے
خاطر یہ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے اس کا درجہ اللہ تعالیٰ نے اور بڑھا دیا کہ جنت کے درمیان میں اس کو ایک مکان دینے کا وعدہ فرمایا۔ لہذا اس سے بھی اصلاح والوں کو چاہیے، دیکھو کسی معاملے میں آپ کے حق پر کوئی دعویٰ کر رہا ہے، اس کو حق کو چھپانے کے لیے، حق کو رکھنے کے لیے، حق پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ اگر کرنا پڑے گا تو جانے دو، اپنے حق چھوڑ دو، اور آخرت کے میں لینے کے لیے تیار رہو۔ چنانچہ اس کی مثال حدیثوں میں بہت آتی ہیں، اور انصاروں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو میرے بعد انصار قوم ہو جائے گا، لوگ اس پر ظلم کرے گا، اس کے خیرخواہی نہیں کرے گا۔ تو انصاروں نے کہا، یا رسول اللہ، جب ہم پر ظلم کرے، خیرخواہی نہ کرے، ہم کیا کریں؟ ہم تلوار لے کر نہیں جائیں گے، ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے۔ فرمایا تلوار نہ اٹھانا، بلکہ اگر وہ تم کسی ظلم کرے اس کو صبر کر لینا، اور حوض کوثر پہ میرے پاس آ جانا، میں تمہیں حق لے کر دوں گا۔ حوض کوثر پہ آ جانا، میں تمہیں حق لے کر دوں گا اللہ تعالیٰ سے، مگر دنیا میں تم لڑنا جھگڑنا نہیں ہے اپنے حق کے لیے، ان کے حق جہاں تک ہو سکے تم ادا کرو، اپنے حق اگر نہیں دیتا اس کے لیے نہ لڑو، صبر کرو۔ یہ صبر کے اندر یہ فائدہ ہے، اس لہذا اصلاح ہے، یہ صاحب اصلاح آدمی کو بھی چاہیے، اپنے حق پر کوئی قبضہ کر رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے، فساد کر رہا ہے، ناحق دعویٰ کر رہا ہے، تو اس کو جانے دو، اپنے حق کو چھوڑ دو، ان سے لڑنا مرنا تو اسے جھگڑے میں پڑنا نہیں چاہیے، اپنے حالات کو اعتبار سے حفاظت کر لو، اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بڑھا دے گا، اور اصلاح میں اللہ تعالیٰ اس کے داخل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جس کے کرنے کا معاملہ ہے، فرمایا من حسن خلقہ دنیا لہو فی اعلاہ او کما قال علیہ السلام۔ تیسرا وہ آدمی جس نے اپنے اخلاق اور اعمال کی اصلاح کیا، من حسن خلقہ، جس نے اپنے اخلاق اور اعمال کو پسندیدہ کر لیا، اچھا کر لیا، تزکیہ کر لیا، صفائی کر لیا، گندگی چھوڑ دی، خوبی اپنے اندر پیدا کر لیا، خوبیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور برائیوں سے اپنے کو پاک کرتا ہے، کسی بھی جھگڑے میں فساد میں جاتا نہیں، اخلاق سے رہتا ہے۔ یہ اخلاق کو پسندیدہ کرنا، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت میں ترازو کے اندر جو چیز زیادہ سے زیادہ بھاری ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگی۔ قیامت کے ترازو میں، انصاف کے ترازو میں جو اہم سے اہم بات وزنی ہوگی وہ حسن اخلاق ہوگی۔ حسن اخلاق سے جتنا زیادہ اس کا ترازو بھاری ہوگا اس کے برابر اور کوئی چیز نہیں ہوگی، اس لیے اس نے اپنے اخلاق کا تزکیہ کر لیا، اخلاق کی صفائی کر لیا، اس کا درجہ ان دونوں سے بڑا ہوا ہے۔ لہذا اخلاق کی صفائی کے بارے میں اکابر فرماتے ہیں اصلاح، یہ اصلاح کا آخری معاملہ ہے کہ انسان برائی کو چھوڑ دینے کے بعد اپنے اندر اچھے اچھے اخلاق پیدا کر دے، اچھے اخلاق پیدا کرے، جس سے اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتا ہے، اور جس سے اللہ کے نزدیک محبوب بن جاتا ہے، اللہ کے محبوب بندوں میں داخل ہو جائے، اس کے قول سے، اس کے فعل سے، اس کے معاملہ سے کسی کو کسی طرح کوئی اذیت نہ ہو۔ اخلاق، اچھے اخلاق سے پیش آنے کا ایک مطلب خلاصہ اس کا یہ ہے، اس کے ذریعے سے کسی کو کوئی کسی اعتبار سے کوئی تکلیف نہ ہو۔
اس طرح زندگی گزارتا ہے وہ کہ میں اپنے قول کو، اپنے فعل کو، اپنے عمل کو، اپنے معاملہ کو ایسے رکھتا ہوں کہ میرے ذریعے سے دوسرے کو کوئی اعتبار سے تکلیف نہ ہو۔ جیسے گاڑی چلانے والا گاڑی چلاتا ہے، کتنے ہجوم میں چورنگی میں بھی چلاتا ہو، لیکن وہ خیال یہ کرتا ہے کہ میری گاڑی کسی کے گاڑی سے نہ لگے اور دوسرے کے گاڑی کا ٹکر بھی میرے گاڑی میں نہ لگے، دونوں چیزوں کا خیال کر کے وہ جاتا ہے، آرام سے نکل جاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ اصلاح کر لیا ہوا اصلاح والا آدمی، اس نے بھی اپنے کمال حاصل کر لیا اصلاح کے اندر، کہ جب زندگی گزارتا ہے اس کے قول سے، اس کے فعل سے، اس کے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، اذیت 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 مباش در پای آزار و ہر چه خواهی کن کہ در شریعت ما غیر ازی گناہ نیست، مباش در پای آزار۔ فرمایا دیکھو دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو، تمہارے نقل حرکت سے، قول و فعل سے دوسرے کو کسی طرح بھی تکلیف نہ ہو، مباش در پای آزار، دوسروں کو آزار اور تکلیف دینے کے پیچھے نہ پڑو۔ کیوں؟ در شریعت میں غیر ازی گناہ نہیں، ہماری شریعت میں اس سے بڑھ کر کوئی اور گناہ نہیں کہ دوسرے کو اذیت دینا، دوسرے کو تکلیف دینا۔ مسلمان تو ایسی کو کہتے ہیں، من سلم المسلمون من لسانی و یدی، مسلمان تو وہی جس کے ہاتھ پیر سے، اعضاء جوارح سے، نقل حرکت سے دوسرے کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، صحیح معنی سچا مسلمان بن گئے، صحیح معنی میں سچا مسلمان بن گیا۔ وہ زندگی گزارنے میں کسی کو کوئی تکلیف دینے کی خیال ہی نہیں کرتا، اس کے دل میں اس کے ہوا بھی نہیں لگتی کہ میرے ذریعے سے دوسرے کو تکلیف ہو، بلکہ اسے اپنے کو بچانے کی کوشش کر کے زندگی گزارتا ہے، رات میں، دین میں، ہر اعتبار سے۔ دیکھا یہ اخلاق، تو اخلاق کا اصلاح کرنا، اخلاق کا تزکیہ کرنے کا نام دوسرے نمبر میں اصلاح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے کچھ اغراض و مقاصد دے کر، ان میں سے ایک غرض، ایک غایت، ایک اہم بات کیا، وہ یزکیہم، اپنی امت کی تزکیہ کر۔ رسول اللہ کو دنیا میں بھیجا اللہ تعالیٰ نے بہت سے اغراض و مقاصد دے کر، ان میں سے ایک غرض، ایک مقصد اصلی یہ ہے وہ یزکیہم، ان کی تزکیہ کرے۔ تزکیہ یہی ہے کہ برائیوں کو چھوڑ دے، اچھائیوں کو اپنے اندر جمع کر لے، برائی سے بچ جائے اور اچھائی چیزوں کو اپنے حاصل کرے، دوسرے کو کسی اعتبار سے نہ قول سے، فعل سے، عمل سے اذیت ہو، تکلیف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے اعلیٰ درجے کا دیندار وہ ہے جس کا اخلاق اور اعمال دین میں اعلیٰ درجے کا ہو۔ اکملکم ایمانا، کامل ایماندار وہ ہے جو اخلاق کے اعتبار سے کامل ہو۔ ہمارے اخلاق، اعمال اگر اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق، شریعت کے اصول ضابطے کے مطابق اگر ہو گیا، یہ ہمارے اخلاق کا بنیاد ہے، اسی کو ہمیں کوشش کر کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کے مطابق عمل درآمد کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔